امتullah انڈیا سے پوچھتی ہیں مہر کی کم سے کم مقدار کیا ہے؟ کیا مہر کی رقم آج کل 5,000 روپے صحیح ہے؟ نیز کیا والد کا مہر کی رقم طے کرنا کافی ہے یا لڑکی کا طے کرنا ضروری ہے؟ بہت سے ائمہ کرام کے نزدیک مہر کی کوئی مقدار کم سے کم متعین نہیں ہے، جو چاہے رکھ لے، 5 روپے بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن حنفیہ کے نزدیک مہر کی کم سے کم مقدار متعین ہے، اس سے کم آپ مہر کے طور پہ نہیں رکھ سکتے، اور دلیل اس کی قرآن مجید کی آیت ہے قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم وما ملکت ایمانہم، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے مومنین پر ان کی بیویوں کے بارے میں کیا ان پر لازم قرار دیا ہے۔ آگے ارشاد فرمائے لکی لا یکون علیک حرج، تاکہ اے نبی آپ پر حرج نہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی کو تو آسانی دی ہے کہ وامرأۃ مؤمنۃ ان وہبت نفسہا لنبیہ، کہ کوئی بھی عورت بغیر مہر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، لیکن یہ عامۃ المومنین کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عامۃ المومنین کو مہر کی کچھ نہ کچھ مقدار دینی پڑے گی۔ اب مال کی کچھ مقدار ایسی ہوتی ہے جو نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، جیسے یہ کوئی بھی 1 روپیہ اٹھا کے دے دے، آج کسی کو 2 روپے دے دے، تو یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے ما فرضنا علیہم، کہ ہم نے جو کچھ ان پر فرض کیا ہے مہر کے معاملے میں ہمیں معلوم ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کچھ نہ کچھ مقدار بہرحال فرض ہے، لیکن قرآن و سنت نے اس کو واضح طور پر بیان نہیں کیا، تو ایسی آیات کو مجمل کہا جاتا ہے۔ اور مجمل کا حکم، یعنی مجمل کا مطلب اس کو اللہ نے یہ تو بیان کر دیا کہ کچھ مقدار فرض ہے، اور ظاہر ہے یہ عورت کی عزت کے لیے، تاکہ مرد کی جیب سے کچھ پیسہ نکلے گا تو اسے قدر ہوگی، تو وہ بہت معمولی سی اگر رقم مرد پہ لازم قرار دے دی جائے، جس کو عرف میں رقم ہی نہیں کہا جاتا، جیسے میں نے اس کی مثال دی ہے 5 روپے 2 روپے، کوئی بھی ایک پین اٹھا کے دے دے، تو ظاہر ہے یہ وہ جو شریعت نے جو مہر جس حکمت سے لازم کی ہے وہ حکمت بالکل فوت ہو جاتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک امتیاز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا مہر بھی نکاح کی اجازت ہے، وہ امتیاز بھی ختم ہو جاتا ہے، تو اس لیے کچھ نہ کچھ مقدار بہرحال متعین ہے، ہمیں قرآن اور سنت کے ان دلائل سے پتہ چلتا ہے، لیکن وہ کتنی مقدار ہے اس کا صراحتاً ذکر نہیں ہے۔ اور ایک اصول ہے کہ یعمل بالدلیل الضعیف عند انعدام ما فوقه من الدلیل، کہ جب ہمارے پاس کوئی مضبوط دلیل نہ ہو کسی چیز کو متعین کرنے کے لیے، تو پھر ایسی صورت میں کمزور دلیل کا بھی سہارا لیا جا سکتا ہے۔ تو بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ لا مہر لی اقل من 10 دراہم، کہ 10 درہم سے کم میں مہر نہیں ہوتا، اگرچہ اس روایت کی صنعت میں کلام ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس روایت پر آپ عمل نہیں کرتے تو پھر آپ اپنی طرف سے جو متعین کرو گے مہر، وہ تو کچھ بھی نہیں ہوگا، یعنی تو قیاس سے بہرحال بہتر ہے اور ہوائی باتوں سے بہرحال بہتر ہے کہ کوئی نہ کوئی روایت کا سہارا لیا جائے۔ اس لیے 10 درہم کا اس روایت میں تذکرہ ملتا ہے، تو 10 درہم 32 گرام چاندی کے برابر ہے، اور 32 گرام چاندی کے ریٹ پتہ کر لیجیے گا کہ کتنے ہوتے ہیں وہ، کیونکہ ریٹ چینج ہوتے رہتے ہیں، تو اس سے کم میں مہر جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ باقی عورت کا مہر ہونا کتنا چاہیے؟ تو عورت کا مہر اس کے خاندان کے حساب سے ہونا چاہیے، اس میں عورت کا سب سے پہلے خاندان دیکھا جائے گا، اس کی عمر، اس کا جمال، اس کے اخلاق، یہ ساری چیزیں دیکھ کر جو ہے وہ مہر مثل متعین ہوتا ہے۔ مہر مثل کہتے ہیں کہ کسی بھی خاندان کی خواتین کا عام طور پر مہر ہوا کرتا ہے، تو یہ تو کم سے کم مقدار ہے مہر کی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اتنا مہر ہونا چاہیے، بلکہ مہر تو مہر مثل ہونا چاہیے، جو فقہاء نے بیان کیا ہے کہ ہر عورت کا کے خاندان کے لحاظ سے اس خاتون کا اپنا، اس کی صفات کے لحاظ سے ہر ایک کا الگ مہر ہوتا ہے۔ آج کل تو مہر بالکل ہی ختم ہو گیا، وجہ اس کی یہی ہے کہ جو میں چیختا رہتا ہوں کہ معاشرے میں عورت کی قدر و قیمت ختم ہو رہی ہے، معاشرے میں ایک بیوی کا رواج ہے، اور آپ نے اصول پڑھا ہوگا سپلائی اور ڈیمانڈ کا، کہ جس چیز کی سپلائی زیادہ اور ڈیمانڈ کم اس کی ویلیو گر جاتی ہے، تو خواتین کی جو آبادی کا ریشو ہے وہ تو بڑھ رہا ہے، مردوں میں موت کا تناسب زیادہ ہے، اور جو فیملی پلاننگ کی وجہ سے جس خاندان کے ہاں 2 بیٹے ہو جاتے ہیں وہ تو نسل روکتے ہیں، اگر بیٹیاں ہوتی ہیں تو بسا اوقات 6 بیٹیوں کے بعد ایک بیٹا ہوتا ہے، تو اس طرح بیٹیوں کا گروتھ ریشو بڑھ رہا ہے، بیٹوں کا جو ہے وہ وہیں آ کے رکا ہوا ہے۔ تو ان تمام مسائل کی وجہ سے، اور ایک بیوی کا رواج ہے، تو خواتین کے لیے رشتوں میں بڑی مشکلات ہیں۔ تو ہمیں تو میں تو خود چونکہ نکاح پڑھاتا ہوں، بہت کثرت سے میرے پاس جو ہے وہ نکاح کے لیے درخواستیں آتی ہیں، تو میں دیکھ رہا ہوں کہ اچھے خاندان کی لڑکیوں کا مہر بہت تھوڑا رکھا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے وہ لڑکی والے مجبور ہیں، وہ کہتے ہیں
یار اچھا رشتہ ملے اب کیا کرنا ہے، تو جہیز تو لیا جا رہا ہے کئی لاکھ روپے کا، اور مہر جس کی شریعت میں ایک ویلیو ہے اور جو اللہ نے خاص طور پر خواتین کے لیے ایک حق رکھا ہے، وہ اتنا کم ہو گیا ہے کہ یعنی میں لوگوں سے کہتا ہوں یار کم از کم اپنی 1-2 مہینے کی تنخواہ تو لگاؤ نکاح میں، یعنی بیوی کو مہر دینے کے لیے، وہ ان کی 2 مہینے کی تنخواہ بھی نہیں ہوتی، تو یہ پتہ چلتا ہے کہ معاشرے میں عورت کا کس قدر استحصال ہو رہا ہے۔ تو ایک چیز کی سپلائی کے مقابلے میں آپ ڈیمانڈ کو بڑھا دیں گے، یعنی مرد کو زیادہ نکاح اگر مرد کریں گے اور ان کے حقوق ادا کریں گے تو خواتین جو ہے وہ کم پڑ جائیں گی، اور بہت سے لوگوں کو نکاح کے لیے عورت کا حصول مشکل ہو جائے گا، تو خود بخود اس کی ویلیو بڑھے گی۔ آپ عرب ملکوں میں جہاں ایک سے زیادہ نکاحوں کا رواج ہے، آپ وہاں دیکھیں بھاری بھرکم مہر دے کے جو ہے وہ نکاح کیا جاتا ہے، تو وہ بھی غلط ہے کہ بہت زیادہ مہر کا مطالبہ کرنا جس سے نکاح کے رواج میں کمی ہونا شروع ہو جائے، یہ بھی غلط ہے، لیکن یہ بھی ٹھیک نہیں ہے جو آج کل معاشرے میں ہو رہا ہے۔ 5-10 ہزار روپے مہر رکھا جا رہا ہے، اور جو ہے جبکہ مرد کی تنخواہ اچھی خاصی ہوتی ہے، ویسے ہی جیسے ایک یعنی، اور پھر مہر کا ایک بڑا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ مرد کے لیے طلاق دینا آسان نہ ہو۔ اب آپ بتائیں 10,000-15,000 روپے مہر رکھا تو اس کے لیے چھوڑنا تو بہت آسان بات ہے، جب مہر زیادہ ہوتا ہے تو مرد کے لیے چھوڑنا بھی مشکل ہوتا ہے، کیونکہ طلاق کی صورت میں بہرحال مہر تو اس کی ادائیگی لازم ہو جاتی ہے فوراً۔ ویسے تو مہر کی ادائیگی پہلے بھی لازم ہے، لیکن طلاق کے بعد تو فوراً یعنی اس کی ادائیگی ضروری ہو جاتی ہے، تو اس لیے اس جو ہے ہمارے معاشرے میں جو رواج ہے اس کو ختم کرنا چاہیے۔ باقی انہوں نے پوچھا ہے کہ والد کا مہر کی رقم طے کرنا کافی ہے یا لڑکی کا طے کرنا ضروری ہے، تو مہر کیونکہ عورت کا حق ہے تو اصل میں تو عورت ہی کی رضا دیکھی جائے گی، لیکن عام طور پر لڑکی کے جو والد ہیں وہ طے کر لیتے ہیں اور بیٹیاں اس پر خوش ہوتی ہیں، کیونکہ والد پر اعتماد ہوتا ہے کہ انہوں نے ہمارے مفاد میں سوچا ہوگا، تو اس لیے باپ بھی طے کر لے اور لڑکی اس پہ راضی ہو تو بھی ٹھیک ہے۔ ڈرائی کلین سے کپڑے پاک نہیں ہوئے، گوشت پکاتے وقت ہڈی سے خون نکلنا، یہ مسز وقاص لاہور سے پوچھتی ہے جب ہم گوشت پکا رہے ہوتے ہیں تو کبھی ہڈیوں سے خون نکلنے لگتا ہے اور وہ خون ہڈی کے اندر ہی چلا جاتا ہے، کیا اس سے کھانے کے حلال حرام ہونے میں کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے قرآن مجید نے جو خون کو نجس قرار دیا تو دم مسفوح او دم مسفوحا او فسقا الا لغیر اللہ میں، کہ وہ خون جو بہتا ہوا ہو، تو جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اس وقت جو خون نکل رہا ہوتا ہے، بہہ رہا ہوتا ہے، وہ خون حرام ہے، ناجائز ہے، ناپاک ہے۔ گوشت یا ہڈی کے ساتھ جو خون لگا رہ جاتا ہے وہ پاک ہے، تو لہذا جب جانور حلال ہو گیا آپ گوشت گھر میں لے کر آئے، ہڈیاں لے کر آئے، گوشت جو بھی آپ خرید کے لائے تو اس میں اگر بلڈ نکل رہا ہے تو وہ جائز ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں۔ مہوش مسعود راولپنڈی سے پوچھتی ہے ناخن کتنے بڑھا سکتے ہیں؟ مجھے ایک عالمہ نے کہا ہے کہ آپ جتنے لمبے چاہے ناخن بڑھا سکتی ہیں اور اس پر پالش بھی لگا سکتی ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ آپ وضو اور غسل میں ناخن کے اندر پانی پہنچا سکیں۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ بالکل بھی صحیح نہیں ہے، جیسے کہتے ہیں نا کہ نیم حکیم خطرہ جان تو نیم عالمہ خطرہ ایمان والی باتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں ناخن کاٹنے کا حکم دیا ہے، اور یہ تغییر خلق اللہ بھی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ شیطان نے قسم اٹھائی تھی اللہ کے سامنے کہ اے اللہ کہ میں ان کو تیری تخلیق سے دور کر دوں گا، فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، تیری بنائی ہوئی تخلیق کو تبدیل کریں گے۔ تو انسان کی جو اللہ نے نیچر بنائی ہے وہ ناخنوں کو کاٹنا اور غیر ضروری بالوں کو چھوٹا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 10 چیزیں پیغمبروں کی فطرت ہیں، پیغمبروں کی سنت ہے، اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ خصال فطرت میں سے یعنی نیچر میں سے، تو یہ انسان کی نیچر اللہ نے بنائی ہے۔ ان 10 چیزوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی بڑھانے کو، مونچھیں کٹانے کو، اور بغلوں کے بال نوچنے کو، اور زیر ناف بال صاف کرنے کو، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناخنوں کے کاٹنے کو بھی فطرت قرار دیا۔ تو یہ انسان کی نیچر ہے کہ وہ ناخن نہیں بڑھاتا، اور ورنہ یہ درندگی ہے، تو آپ پر فرض ہے، لازم ہے کہ آپ ناخن کو چھوٹا رکھیں۔ یہ جو آج کل خواتین میں ناخن بڑھانے کا فیشن چل پڑا، یہ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے۔ ہاں اگر آپ
کے ناخن بڑے ہیں تو ایک الگ گناہ ہے، اور اگر اس میں نیل پالش لگائی جا رہی ہے جس سے پانی ناخنوں میں نہیں جا رہا تو ایک الگ گناہ ہے۔ نیل پالش کے علاوہ کوئی اور کلر استعمال کیا جا سکتا ہے، اور غسل میں بھی بعض دفعہ فرق پڑ جاتا ہے، ناخن بڑے ہوتے ہیں اس میں میل جم جاتا ہے تو غسل نہیں ہوگا۔ تو لیکن اگر کوئی ان تمام چیزوں کا خیال کرے، کوئی خاتون ناخن بڑے ہوئے ہوں پھر بھی وہ صفائی کا اہتمام کریں کہ تاکہ غسل بھی ہو سکے اور ان کے اندر میل بھی نہ جمع ہونے دیں، اور ایسی پالش بھی استعمال نہ کریں جو پانی سے رکاوٹ بنتی ہے، اس کے باوجود بھی ناخن بڑھانا ناجائز ہے، حرام ہے، تو ناخن چھوٹے ہی رکھنے پڑیں گے۔ اور یہ بھی خواتین کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس میں کوئی حسن و جمال نہیں ہے۔ ہر الٹی چیز جو یورپ ہمارے سامنے پیش کر دے اور ہم اسے لینا شروع کر دیں، یہ کوئی عقل مندی کا کام نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ناخنوں کے کاٹنے میں ہی خوبصورتی رکھی، اور میں حیران ہوتا ہوں بڑے بڑے ناخن کھا کیسے رہے ہیں آپ، کیسے یعنی لیپ ٹاپ پہ بٹنوں کا استعمال کیسے ہوتا ہے۔ میں جہاز میں تھا، میرے ساتھ کوئی خاتون تھی، اتنے بڑے بڑے چھوٹے جیسے ناخن، تو وہ میں دیکھ رہا تھا کہ ان کو لیپ ٹاپ کے استعمال کرنے میں اچھی خاصی ٹینشن ہو رہی تھی۔ تو یہ بھی اپنے آپ کو ایک عذاب میں ڈالا ہوا ہے کہ نہ آپ لیپ ٹاپ پہ کی پیڈ کے بٹن دبا سکتے ہیں، نہ آپ کھانا جب آپ کھائیں گے تو آپ کے ناخن اس میں چھروں کی طرح جو ناخن ہیں وہ ڈوب رہے ہیں، اور چلتے پھرتے وہ ناخن لگ جاتے ہیں۔ یہ کیوں اپنے آپ کو اتنی مصیبت میں ڈالا ہوا ہے؟ ایسا کیا فیشن ہے؟ ناجائز ہے، حرام ہے۔ اور کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو چپکے ہوئے ہوتے ہیں انسان کے ساتھ۔ بعض دفعہ انسان کوئی گناہ کرتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، وہ گناہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی سچی توبہ کرتا ہے، لیکن یہ گناہ ایسا ہے، داڑھی کاٹنے کا گناہ یا ناخن بڑھانے کا گناہ، یہ گناہ تو 24 گھنٹے آپ کے ساتھ چپکا ہوا ہے، تو اس سے اجتناب بہرحال ضروری ہے۔ لائف انشورنس اور ہیلتھ انشورنس کا حکم۔ مصطفیٰ شاہد کراچی سے پوچھتے ہیں، میں سیکیورٹی کمپنی میں مینیجر کے طور پر کام کرتا ہوں، میرا کام سیکیورٹی گارڈ کو مینیج کرنا ہے، ہمیں انہیں لائف انشورنس اور ہیلتھ انشورنس دینی ہوتی ہے، کمپنی والے کہتے ہیں کہ آپ بھی اپنا ڈیٹا دیں تاکہ آپ کی بھی یہ دونوں انشورنس کر سکیں، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ بھائی اسلام میں لائف انشورنس اور ہیلتھ انشورنس دونوں ناجائز ہیں، اور یہ اصل میں غرر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی ایسا معاملہ جس میں غرر ہو اس کی اجازت نہیں دی۔ بعض دفعہ اس میں قمار یا جوا بھی ہوتا ہے، بعض دفعہ اس میں سود بھی ہوتا ہے۔ یہ رقم داؤ پہ لگائی جاتی ہے کہ اگر فلاں کا انتقال ہو گیا تو آپ کو رقم مل جائے گی، نہیں ہوا تو رقم بعض دفعہ ڈوب جائے گی، بعض دفعہ رقم اصل مل جاتی ہے، وہ ڈوبنے کا چانس نہیں ہوتا، لیکن اضافی رقم مشروط ہوتی ہے کسی کی موت کے ساتھ یا کسی کے حادثے کے ساتھ۔ تو کبھی بھی کسی کے حادثے یا موت کے ساتھ جب آپ کا پروفٹ مشروط ہوگا تو یہ غرر کی ایک صورت ہے۔ غرر کا مطلب غیر یقین۔ تو کاروباری معاملات میں اور جو بھی بزنس ہو اس میں شریعت نے حکم دیا ہے کہ حوادث اور حادثات کے ساتھ آپ کا پروفٹ مشروط نہیں ہونا چاہیے، اس وجہ سے یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اس کے جتنے بھی دلائل دیے جائیں کہ اس میں لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو قمار تھا اس میں تو غریبوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوا کرتا تھا۔ عرب یہ کرتے تھے کہ جوا جو جیتتا تھا اور اس کے نام جب رقم نکلتی تھی تو وہ ساری رقم غریبوں میں بانٹ دیا کرتا تھا، اور جوا کھیلا اس لیے جاتا تھا اس دور میں کہ غریب کو خرچ کرنے کے لیے پیسے کسی کے پاس نہیں ہے، تو وہ جوئے میں پیسے جیت کے غریبوں کو کھلا کے فخر کرتا تھا کہ دیکھو میں نے غریبوں کو کھلایا۔ تو اس کے تو بڑے فائدے تھے، لیکن اسلام نے اس کو حرام قرار دیا کہ غریب کو اگر آپ نے کھلانا ہے تو آپ تمیز سے بزنس کریں جیسے ساری دنیا کرتی ہے بزنس، اور اس طرح کے حوادث کے ساتھ اپنے پروفٹ کو مشروط نہ کریں کہ یہ چیز نکل آئی یا یہ تیر نکل آیا میرے نام سے تو یہ پیسے میں جیت گیا۔ یا انشورنس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ حادثہ ہو گیا تو آپ کو پیسے ملیں گے، حادثہ نہیں ہوا تو پیسے نہیں ملیں گے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں تو تعاون ہے، جس کے ساتھ حادثہ ہو رہا ہے اس کے ساتھ تعاون ہے، تو تعاون کے لیے اس طرح سے بزنس یہ جائز نہیں ہے۔ تعاون کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ بہت سے لوگ کمیونٹی بنائیں اور اس کمیونٹی میں پیسے جمع کروائیں، جس کو ضرورت پڑتی ہے اس کے ساتھ ان پیسوں سے تعاون کیا جائے، جیسے بہت ساری کمیونٹی نے بنائے ہوئے۔ یہ تو ایک انشورنس تو ایک باقاعدہ بزنس ہے۔ میں بھی اس کے دلائل کی تفصیل میں زیادہ نہیں جاؤں گا، یہ تو بہت لمبا کلپ ہو جائے گا، اس پر علماء نے بہت کچھ لکھا ہے۔ یہ صرف میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انشورنس اور کے جواز پہ جو دلائل دیے جاتے ہیں تو علماء ان دلائل سے غافل نہیں ہیں، علماء کو پتہ ہے وہ کیا دلائل دیے جاتے ہیں، لیکن وہ سب غلط دلائل ہیں۔ تو اسلام نے جو باہمی تعاون کا طریقہ بیان کیا ہے، یا آپ خود سے بھی کوئی طریقہ ایجاد کر سکتے ہیں، اس طریقے میں یہ ضروری ہے کہ وہ قمار سے، سود سے اور غرر سے پاک ہو۔ تو ان تین
ان چیزوں سے پاک ہونا اس کا ضروری ہے، پھر آپ باہمی تعاون کی کوئی صورت نکالیں تو۔ اور یہ آپ دیکھ لیں انشورنس کے اخلاقی نقصانات بھی کیا ہیں، کہ یہ کمپنیوں کا ایک باقاعدہ بزنس ہے۔ اس کے اخلاقی نقصانات یہ ہیں کہ لائف انشورنس میں خاص طور پر کمپنیاں، یعنی اس میں تعاون کا تو کوئی صورت بنتی نہیں ہے۔ جس آدمی کی صحت اچھی ہوگی کمپنی اس کو عام طور پر لائف انشورنس دیتی ہے، بیمہ پالیسی اسی کو دی جاتی ہے، اور جو بیچارہ محتاج ہوتا ہے، یعنی اس بات کے لائق ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ تعاون کیا جائے، اس کے مرنے کا چانس ہے، ان کے ساتھ یہ بیمہ پالیسی والا معاملہ نہیں ہوتا، تو یہ تعاون بھی نہیں ہے، یہ سب جانتے ہیں کہ ایک بزنس ہے۔ اور تو بزنس کے بارے میں شریعت کا اصول یہ ہے کہ وہ بزنس کے اصولوں پر ہونا چاہیے، مشارکت ہو، مزاربت ہو، یا جو بھی بزنس کے اور دیگر طریقے علماء بیان کرتے ہیں، ان طریقوں میں سے کسی ایک طریقہ پر فٹ بیٹھنا۔ سیونگ اکاؤنٹ اور کتا پالنے کا حکم۔ کاشف اتر پردیش سے یوپی سے پوچھتے ہیں، میرا اخبل وطن بھی یوپی ہے، ویسے تو پاکستان ہے لیکن والدین ہمارے کہیں سے آئے تھے۔ کیا کتا پالنا صغیرہ گناہ ہے یا کبیرہ گناہ؟ کیا کتا پالنے پر آدمی جہنم کو مستحق ہو جاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کتا پالا روزانہ ایک قرات اس کا اجر پاتا ہے۔ ایک قرات پہاڑ کے برابر ہوتا ہے، بہت تیزی سے اس کی نیکیاں ختم ہوئی ہیں۔ البتہ ضرورت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتا پالنے کی اجازت دی ہے۔ شکار کے لیے آپ پال سکتے ہیں، حفاظت کے لیے آپ پال سکتے ہیں، بلا وجہ کتا آپ نہیں پال سکتے۔ ایک بڑے عالم کا واقعہ میں اکثر بیان میں سناتا ہوں، کہتے ہیں میں ایئرپورٹ پہ تھا تو کتا تھا، تو میں نے تھوڑا سا اس کو پیچھے کیا تو ایک انگریز نے مجھے تانا دیا۔ گورے تو آپ کو پتہ ہے کتے لے کے گھر میں بھی چلے جاتے ہیں، کتے بستروں میں ان کے ساتھ سو جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں وہ انگریز نے ان عالم پر اعتراض کیا کہ اتنا پیارا جانور ہے اور آپ اس کو پرے کر رہے ہیں اور نفرت کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم کتے سے نفرت نہیں کرتے، نفرت کسی جانور سے نہیں کرتے، لیکن ہم اتنی محبت بھی نہیں کرتے کہ اس کو فیملی ممبر بنا لیں۔ گھروں میں ہمارے بچے ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ان کے یہاں تو اولادیں ہی نہیں ہو رہی، نسلیں ہی ختم ہو رہی ہیں، تو وہ پھر کتے اور بلی پال کے دل بہلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے کتا بہت پیارا جانور ہے، بڑی محبت کرتا ہے، لیکن پہلے انسان ہے، تو بچوں کو پالیں اپنے گھروں میں، نسل مت روکیں اپنی۔ اور میں نے آپ یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، بندر پالے میں بہت سے گوروں نے، تو آپ اندازہ لگاؤ کہ کیا ہو گیا ہے کہ بچہ پالتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے اور بندروں کو، بلیوں کو پالا جا رہا ہے۔ ٹینشن تو بلیوں اور بندروں میں بھی ہوتی ہے پالنے میں، تو اور یہ بچہ تو مستقبل میں آپ کے بہت کام آئے گا، یہ آپ کا والی وارث بنے گا۔ تو انسانوں کو پالنے پر زیادہ فوکس کیا کریں۔ اپنے بچے نہیں ہیں، عیدی سینٹر سے بچے اٹھا کے لے آئیں، غریبوں کے بچے ان کو پال لیا کریں۔ وہ غریب جو نالائق ہوتے ہیں اپنے بچوں کو پھینک کے چلے جاتے ہیں، تو ان غریبوں کی بات کر رہا ہوں، ورنہ بہت سارے غربا بھی اپنے بچوں کو پالتے ہیں، ہمیشہ سے امیر لوگ بھی پالتے رہے ہیں، غریب بھی پالتے رہے ہیں، تو اب ایک ٹینشن لوگوں نے کھڑی کر دی ہے۔ تو بہرحال اولادوں کو پالیں آپ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا ضرورت کتا پالنے کو ناجائز قرار دیا، اور یہ بھی فرمایا کہ اس میں فرشتے نہیں آتے رحمت کے، کتا اور تصویر جس گھر میں ہوگی۔ کیا گھر میں نیٹ لگوانے سے گناہ ہوگا؟ نفیس احمد ہری پور سے پوچھتے ہیں، ایک آدمی گھر میں نیٹ لگواتا ہے اور گھر کے دوسرے لوگ بھی وائی فائی کے ذریعے نیٹ استعمال کرتے ہیں، اگر وہ نیٹ کا غلط استعمال کرے تو کیا اس کا گناہ نیٹ لگوانے والے کو ہو جائے گا؟ بھائی اگر آپ کے گھر میں نیٹ کا صحیح استعمال بھی ہے اور ضرورت ہے تو آپ نیٹ لگوا سکتے ہیں، اگر کوئی غلط استعمال کرتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا۔ آپ اعلان کر دیں گھر میں، بلکہ نگرانی کا انتظام کریں تو اور اچھا ہے کہ بھئی یہ میں نے نیٹ جو لگوایا ہے غلط چیز کے لیے نہیں لگوایا، برائی کے لیے نہیں لگوایا، تو انشاءاللہ پھر اگر کوئی نیٹ کا غلط استعمال کرتا بھی ہے تو آپ کو گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر نیٹ کی گھر میں ضرورت ہی نہیں ہے، وائی فائی گھر والے استعمال کر رہے ہیں اور کوئی ضرورت نہیں ہے، بعض دفعہ پتہ ہوتا ہے کہ ان کا برائی کے علاوہ کسی مفید کام میں استعمال نہیں کریں گے، اگر آپ کو یقین ہو کہ اس جو ہے ہمارے گھر میں کوئی مفید استعمال نہیں ہے اس کا، پھر آپ کے لیے یہ جائز نہیں۔ عام طور پر تو بہت سارے نیٹ کے مفید استعمال بھی ہوتے ہیں، تو وہمی نہ بنے اس میں، لیکن یہ کہ بچے اگر خراب ہو رہے ہیں اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں ان کو یا گھر والے خراب ہو رہے ہیں اور فائدے کے کاموں کے بجائے بری چیزوں میں زیادہ استعمال کر رہے ہیں تو آپ کو پھر بند کر دینا چاہیے۔
سنت یا نفل توڑنے پر قضا کا جاسم جلالی پشاور سے پوچھتے ہیں، تو پشاور سے بھی اوپر سے جلالی بھی ہے، ماشاء اللہ بھائی ڈبل جلال ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی سنت یا نفل کی نیت کرے اور جماعت کھڑی ہو جائے اور وہ پہلی رکعت میں ہی سلام پھیر کر نماز میں شریک ہو جائے تو کیا اس پر سنت یا نفل کی قضا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیے سنت یا نفل نماز شروع میں تو واجب نہیں ہوتی، لیکن جب آپ شروع کر لیں تو پھر اس کی تکمیل لازم ہے۔ پھر اگر آپ درمیان میں توڑیں گے کسی بھی عذر سے تو بعد میں اس کو پڑھنا پڑے گا۔ یعنی نفل نماز یا کوئی بھی نفل عبادت شروع میں تو لازم نہیں ہوتی، لیکن جب آپ نے شروع کر لی کوئی بھی عبادت نہیں، یعنی نفل نماز جب آپ نے شروع کر لی تو اس کی تکمیل آپ پر واجب ہو جائے گی، کیونکہ یہ بھی ایک قسم کی نظر ہے، منت ہے۔ منت زبان سے بھی ہوتی ہے، عمل سے بھی ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرے کو اللہ کے لیے مکمل کرو۔ دیکھیں حج تو چلیں پہلے سے فرض ہے، لیکن عمرہ تو فرض نہیں ہے، لیکن آپ نہیں کرتے عمرہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جب آپ نے شروع کر لیا تو اللہ کہتے ہیں پھر اس کی تکمیل تمہیں کرنی پڑے گی۔ اسی طرح قرآن میں دوسری جگہ آتا ہے لَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، ایمان والو اپنے عمل کو ضائع مت کرو۔ تو عمل آپ نے شروع ہی نہیں کیا تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن جب آپ نے شروع کر لیا تو اس کو ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے نفل روزہ نہیں رکھا تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن رکھ کے اگر اس نے توڑ دیا تو اب اس کی قضا کرنا واجب ہو جائے گا، اسی دلائل کی وجہ سے کہ قرآن میں اللہ نے عمل کو ضائع کرنے سے منع کیا ہے۔ عمل جب شروع کر لیا تو اس کی تکمیل آپ پر لازم ہے، اگر آپ تکمیل نہیں کریں گے تو دوبارہ سے اس کو کرنا پڑے گا۔ کیا والدین کی قبر پر جنازہ پڑھ سکتے ہیں؟ مطیع اللہ ممبئی سے پوچھتے ہیں کسی کے والدین کا انتقال ہو جائے اور وہ جنازے میں نہ پہنچ سکے، کیا 1-2 دن کے بعد والدین کی قبر پر جا کر نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے؟ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنازے میں تکرار ثابت نہیں ہے، نہ ہی صحابہ کرام سے۔ ایک ہی دفعہ میت کا جنازہ ہوتا تھا، اس کے بعد دوبارہ نہیں ہوتا، اسی وجہ سے فرمان نے بیان کیا کہ میت کی نماز جنازہ میں تکرار جائز نہیں ہے، اس کو دوبارہ پڑھنا جائز نہیں ہے، ایک دفعہ ہوگی۔ البتہ ایک صورت کو مستثنیٰ کیا ہے کہ میت کا جو ولی ہے، جو بھی اس کا سب سے قریبی ہے، تو اس کی اجازت کے بغیر اگر کسی نے اس کی پرمیشن کے بغیر نماز جنازہ پڑھا دی تو پھر وہ دوبارہ پڑھا سکتا ہے۔ لیکن یہ جو صورتحال آج کل ہوتی ہے کہ باہر ہیں اور 2 دن کے بعد جنازے میں پہنچ رہے ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے جنازے میں اتنی تاخیر تو جائز ہی نہیں ہے، تو ولی کو روکنے کی یہاں اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ 2 دن تک اپنی جنازہ روکوا دے۔ تو ایسی صورت میں اگر کوئی بعد میں پہنچا ہے تو وہ قبر میں جنازہ نہیں پڑھ سکتا۔ حلال حرام مخلوط مال سے خریدے گئے گھر کا حکم۔ عبداللہ صاحب پوچھتے ہیں بھائی جگہ کا کوئی لکھا کریں، اللہ کراچی سے پوچھ رہے ہیں یا مریخ سے پوچھ رہے ہیں، کوئی وجہ یعنی لوکیشن بھی ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے پوچھا ہے کہ مخلوط مال یعنی کسی نے حلال و حرام پیسے مکس کر کے اس سے گھر خریدا۔ تقریباً 20 سال پہلے میری امی نے ایک زمین خریدی تھی جس کی قیمت 60,000 روپے تھی، اس میں سے 45,000 حلال کے تھے، باقی سود کے تھے۔ اب اس زمین کی قیمت 16 لاکھ روپے ہے، اگر ہم اس زمین کو بیچ دیں تو ان 16 لاکھ میں کتنے پیسے حلال ہوں گے اور کتنے حرام ہوں گے؟ صرف 15,000 صدقہ کرنے ہوں گے یا اس وقت کے حساب سے صدقہ کرنے ہوں گے؟ دیکھیے یہ جو آپ نے کہا کہ ان میں 45,000 حلال کے تھے اور 15,000 سود کے تھے، تو پہلے تو اس کو متعین کریں سود کے ہونے کا مطلب آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یا تو یہ صورت ہوگی کہ آپ نے بینک سے قرضہ لیا ہوگا، یعنی آپ کی والدہ نے 16,000 روپے قرضہ لے کے 45,000 میں مرج کر کے پلاٹ خریدا۔ جب آپ بینک سے قرضہ لیتے ہیں، یہ قرضہ لینے کا عمل تو حرام ہے کیونکہ سودی قرضہ لینا حرام ہے، گناہ ہے، لیکن وہ رقم حرام نہیں ہوتی، تو اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ حلال اور حرام رقم ملا کے پلاٹ خریدا ہے یا مکان خریدا ہے، یہ نہیں کہا جائے گا، بلکہ یہ کہا جائے گا حلال پیسوں سے خریدا ہے، لیکن بینک سے جو ایگریمنٹ کیا ہے وہ حرام کیا ہے۔ سود لینا بھی گناہ، سود دینا بھی گناہ، سودی ایگریمنٹ کرنا، سود پہ گواہ بننا، یہ سب حرام ناجائز ہے، تو وہ رقم حرام نہیں ہو جاتی، تو اس پلاٹ کو یا اس گھر کو حرام نہیں کہا جائے گا۔ اور اگر ایسا کیا ہے کہ آپ نے کسی کو یعنی آپ کی والدہ نے بینک میں پیسے رکھوا کے 16,000 روپے سود لیا تھا، یعنی بینک نے سود قیمت میں ان کو جو 16,000 کی رقم دی ہے، پھر یہ جو سود کی رقم ہے یہ یقیناً حرام ہے
اور یعنی ایک تو ہوتا ہے نا سودی قرضہ لینا، اور ایک ہوتا ہے بینک کو قرضہ دے کے یعنی بینک میں ڈپازٹ کروا کے اس پہ سود لینا. یہ جو حرام رقم وہ ہوگی جو بطور سود کے آپ وصول کریں گے. تو اس حرام رقم سے اگر والدہ نے پلاٹ خریدا ہے تو پھر اس میں 45,000 اور 15,000 میں جو ریشو ہے اس ریشو کے حساب سے آپ نے کی والدہ نے جو پلاٹ خریدا اس میں وہ حرام رقم شامل ہو گئی. جب حرام رقم حلال سے ملا کے کوئی چیز خریدی جاتی ہے تو وہ کیونکہ مکس ہو چکی ہے تو اس میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس پلاٹ کی تو آپ کی والدہ مالک بن گئی، اور جتنے پرسنٹ اس میں حرام شامل ہوا ہے اتنے پرسنٹ کی جو قیمت ہے ان کے اوپر صدقہ کرنا واجب ہوگی. تو اس پلاٹ کی جتنی قیمت بڑھے گی وہ پرسنٹیج اسی حساب سے بڑھ جائے گی، یعنی پرسنٹیج کے حساب سے رقم کی مقدار اسی حساب سے بڑھ جائے گی، پرسنٹیج تو وہی رہے گی. تو آپ کو چاہیے کہ آپ یہ دیکھیں کہ 16,000 میں اور 45,000 میں نسبت کیا ہے، یعنی جو بھی ان دونوں میں فیصدی لحاظ سے پرسنٹیج کے لحاظ سے جو نسبت ہے اس نسبت کو متعین کریں. اور اب والدہ کو آپ یہ کہیں کہ جو 16,000 اور 45,000 میں جو ریشو ہے اس ریشو کے حساب سے وہ رقم اپنے اوپر واجب کر لیں کہ میں نے اتنی رقم صدقہ کرنی ہے، تو یہ پلاٹ کا استعمال ان کے لیے جائز ہو جائے گا. یعنی اگر یہ پلاٹ ڈبل ہو گیا، یعنی اس پلاٹ کی قیمت ڈبل ہو گئی ہے تو 16 دونی 32,000 روپے ان کے اوپر صدقہ کرنا واجب ہوگا. اگر یہ 4 گنا بڑھ گئی ہے تو 32 کا دگنا ہوتا ہے 64,000 روپے، تو 64,000 روپے ان پر صدقہ کرنا واجب ہو جائے گا. اور جب یہ التزام کر لیں اپنے اوپر صدقہ کرنے کا کہ یہ 64,000 میں نے صدقہ کرنے اور تھوڑا تھوڑا صدقہ کرنا اس کو شروع کر دیں، یکمش کر لیں تو اور اچھی بات ہے. تو اس پلاٹ کا یہ اس گھر کا استعمال ان کے لیے جائز ہو جائے گا. اور توبہ استغفار بھی بہرحال لازم ہے کہ ناجائز پیسوں کا استعمال کیوں کیا. آئینے کے سامنے نماز پڑھنا. محمد ساجد صاحب پوچھتے ہیں، انہوں نے بھی لوکیشن نہیں بتائی، شاید مریخ سے سوال بھیجا ہے انہوں نے، اس وجہ سے ایڈریس نہیں بتایا. آئینے کے سامنے نماز ادا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے نماز کہیں بھی ادا کی جا سکتی ہے، جگہ پاک ہونا چاہیے، ہونا چاہیے، تو آئینے کے سامنے بھی ہو سکتی ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایسا کام نماز میں کرنا جس سے آپ کی توجہ بڑھ رہی ہے. تو آپ اگر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے تو آپ کو بالکل اپنی ہی شکل کا ایک اور آدمی سامنے بھی نماز پڑھتا ہوا نظر آئے گا، اور وہ بالکل 100% آپ جیسا ہوگا، اور وہ آپ کی توجہ اپنی طرف لے کے جا رہا ہوگا. آپ اللہ کی طرف توجہ دینے کے بجائے اسی آدمی کی طرف زیادہ توجہ دے رہے ہوں گے جو آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوگا. تو جن کو نماز میں آج کل نماز میں ویسے ہی خشوع کم ہے، تو آپ اپنے ہی جیسے اسی وہی نام اس کا، وہی لوکیشن اس کی، تو آپ اس کو دیکھ دیکھ کے حیران بھی ہو رہے ہوں گے کہ یار جو میں کر رہا ہوں یہ بھی وہی کر رہا ہے. تو توجہ بہرحال بڑھنے کا اندیشہ ہے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آئینے کے سامنے نہ کھڑے، بہت ساری جگہ کھڑے ہونے کے لیے ہے. لیکن اگر کسی کی توجہ نہیں بڑھتی اور وہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بھی اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے اور وہ یہ سوچ کے صبر کرتا ہے کہ یار یہ بھی میں ہی ہوں، یہ کوئی الگ آدمی نہیں ہے، اور میں نے اپنے آپ کو پہلے کئی دفعہ دیکھا ہوا ہے، تو مجھے بھی نماز کی طرف توجہ کرنی چاہیے. تو اتنا اگر کانفیڈینس ہے اور توجہ اللہ کی طرف رہتی ہے تو پھر آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں. تو حاصل یہ ہے کہ کوئی ایسی جگہ نماز پڑھنا جہاں آپ کی توجہ بڑھ رہی ہو. جیسے ٹیلی ویژن چل رہا ہے اس میں آپ کی توجہ ٹی وی کی طرف جائے گی تو وہاں بھی نماز پڑھنا ناپسندیدہ ہے. تو ہر وہ کام، ہر وہ عمل جو آپ کی نماز میں توجہ ہٹانے کا ذریعہ بنے اس سے اجتناب کرنا چاہیے. کیا بیمار کا جھوٹا کھا سکتے ہیں؟ ارباز خان میڈیا سے. بھائی بیمار کا جھوٹا کھا سکتے ہیں، شرعی طور پر اس میں کوئی گناہ نہیں. البتہ کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے اس میں لوگوں کے حالات مختلف ہیں. بعض بیماریاں ایسی ہیں جو متعدی ہوتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا طیرہ، بیماریوں میں تعدی نہیں ہے، یعنی بیماریاں لگتی نہیں ہیں. اور دوسری حدیث میں آتا ہے فر من المجذوم فرارک من الاسد، جذام کی جس کو بیماری ہو اس سے ایسے بھاگو جیسے شیر کو دیکھ کے بھاگتے ہو. تو ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بیماری نہیں لگتی، دوسری حدیث سے آپ نے بیمار سے احتیاط کا حکم دیا. تو علماء نے دونوں حدیثوں کو بیان کیا، جمع کیا کہ بیماری نہیں لگتی کا مطلب یہ نہیں کہ نہیں لگتی، بلکہ یہ کہ جو عرب یہ سمجھا کرتے تھے یا جاہلوں میں یہ مشہور ہے کہ بیمار کے ساتھ جب بھی بیٹھیں گے تو لازمی لگے گی، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے ارادے اور مشیت پر ہے. اور ہم دیکھتے بھی ہیں کہ جو
بیماریاں پھیلتی ہیں ان میں بھی بہت سے لوگ جو بیمار کے ساتھ رہتے ہیں وہ بیمار نہیں ہوتے، اور بہت سے جو بہت دور ہوتے ہیں وہ بیمار ہو جاتے ہیں. تو اس میں اللہ کی مشیت کا زیادہ دخل ہے. تو اس میں اعتدال والی رائے اختیار کرنی چاہیے. بہت زیادہ وہمی بن جانا